معتاد غذائیں اس لیے کھاتا ہے تاکہ اپنے آپ کو بیماریوں سے بچا سکے۔ گرمیوں میں ٹھنڈے شربت پیے جاتے ہیں، لیکن سردیوں میں لوگ ٹھنڈے شربت اکثر نہیں پیتے تاکہ بیمار نہ ہو جائیں۔ اسی پر آپ قیاس کریں کہ انسان اپنے جسم سے بھی پیار کرتا ہے، انسان اپنی جان سے بھی پیار کرتا ہے، مگر کتنے افسوس کی بات ہے دنیا کی وہ غذائیں، دنیا کے وہ موسم، دنیا کے وہ نفع نقصان پہنچانے والے سامان کہ اگر نقصان پہنچائے تو ہمیں کوئی نہ کوئی بچا سکتا ہے۔ بیمار پڑے تو ڈاکٹر بچا لے گا، ٹھوکر لگے تو احباب بچا لیں گے، کھانے میں کچھ بدہضمی ہو جائے تو کوئی نہ کوئی دوا کے ذریعے سے علاج ہو جائے گا۔ لیکن میری بہنوں، ایک نقصان پہنچانے والی، ایک تباہ کر دینے والی، ایک برباد کر دینے والی، ایک انسان کے پورے وجود کو نچوڑ دینے والی، ہڈیوں کو چکنا چور کر دینے والی، پورے جسم کو خاکستر کر دینے والی ایک ایسی آگ بھی ہے جسے جہنم کی آگ کہتے ہیں، جس کے شرارے جو ہے اتنے خطرناک ہے کہ اس کو یاد کر کے انبیاء بھی روتے ہیں، اس کو یاد کر کے اولیاء کے پتے پانی ہوتے ہیں، اس کو یاد کر کے جو ہے آنکھوں میں اہل اللہ کے آنسو آتے ہیں۔ میری بہنوں، جس شخص نے، جس انسان نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا یا جو جہنم سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہو گیا۔ انسان ڈاکٹر بنے، ٹیچر بنے، انجینئر بنے، عالم بنے، خطیب بنے، ادیب بنے، کچھ بھی بنے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک اس کو جہنم سے بچا نہ لیا جائے۔ اور کون جہنم سے بچے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ چند خوش نصیب نفوس ایسے ہیں جن کو اللہ نے جنت کی بشارتیں اپنے محبوب کے ذریعے سے دی ہے، ان کے علاوہ ہم کسی کا نام لے کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ حتمی طور پر فلاں خاتون جنتی ہے، یعنی اللہ رسول نے جس کو نامزد جنتی نہیں کہا، ہم اس کو جنتی اپنے قیاس سے نہیں کہہ سکتے، اپنی فکر سے نہیں کہہ سکتے، اپنے شعور سے نہیں کہہ سکتے۔ یاد رکھنا میری بہنوں، ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان پوری زندگی نیکی کے راستے پہ چلتا ہے اور مرنے سے 2 دن پہلے اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ 2 دن تو بہت بات ہے، 2 منٹ پہلے اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کی فکر بدل جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک انسان پوری زندگی جہنم کے راستے پہ چلتا ہے اور مرنے سے پہلے بلکہ 2 قدم میں اس کی کیفیت بدل جاتی ہے اور وہ جنتی ہو کر کے مرتا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ انسان کو ہر وقت اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اس کی فکر کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے کیسے بچا سکیں۔ یہ تو حتمی طور پہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ایسی تدابیر بتائی ہیں کہ ان کاموں سے بچو گے تو جہنم سے بچ جاؤ گے۔ قرآن بھی کہتا ہے او انفسکم و اہلیکم نارا، ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آئیے اولاد کا ذکر ابھی نہیں کرتے، اپنے آپ کو ہم جہنم سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج جب جہنم کا مشاہدہ فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جہنم کا مشاہدہ فرمایا تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو مخصوص کیفیت میں دیکھا۔ میں وہ آپ کے سامنے رسول اللہ کا مشاہدہ پیش کرتا ہوں تاکہ ہماری بہنیں سوچے تو صحیح، کیا یہ چیز میرے اندر موجود ہے، کیا یہ کام میں نے کیا ہے یا یہ کام میں کرتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ میری بہنوں یاد رکھو کہ کوئی کتنی بھی ہماری تعریف کر لے، کوئی ہمارے لیے کتنے بھی اچھے القابات کہہ دے، کوئی ہمارے لیے کتنے بھی خوبصورت باتیں کہہ دے، ہمیں کبھی پھسلنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ایک بہت بڑی گھاٹی ہے، ایک بہت بڑی گھاٹی ہے جس سے ہم سب کو گزرنا ہے اور کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم گزر بھی پائیں گے کہ نہیں گزر پائیں گے۔ قرآن کہتا ہے اللہ اکبر، حل
अताक हदीसुल गाशिया, अल्लाह अकबर, कि हल अताक हदीसुल गाशिया, कि तुम्हारे पास उसकी खबर नहीं पहुंची जो दिलों को दहला देने वाली है। यहाँ तक फरमाया वो क्या चीज़ है। मेरा अल्लाह कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, अल्हाकुमुत तकासुरु हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, हलाक कर दिया तुमको माल की मोहब्बत ने, यहाँ तक कि तुम कब्रों के दहानों पर पहुँच गए और तुमने क्या जाना। अल्लाह अकबर, जहन्नम की आग के बारे में पूछा जा रहा है। अल्लाह अकबर, उस आग के बारे में तुमने क्या जाना। अल्लाह की बंदियों जरा गौर तो करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशाहिदा फरमाया, माथे की आंखों से जहन्नम का मुशाहिदा किया। हुजूर अकरम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम व बनी आदम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जहन्नम का अजाब अगर लोगों को बता दिया जाए तो लोग ऐसे पिघलने लगेंगे जैसे पानी के अंदर नमक पिघला करता है। अगर लोगों को अजाब जहन्नम की हकीकत पता चल जाए, लोग खाना छोड़ देंगे, लोग पानी छोड़ देंगे, लोग हंसना छोड़ देंगे, लोग मुस्कुराना छोड़ देंगे। मेरी बहनों, एक मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्रील क्या बात है, मैंने मीकाईल को कभी मुस्कुराते नहीं देखा। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत जिब्रील अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, जिस दिन से जहन्नम पैदा हुआ है उस दिन से मीकाईल ने हंसना छोड़ दिया है। मेरी बहनों, मासूम लोग हंसने से परहेज कर रहे हैं और हमारी जिंदगी क्या है। इसलिए अगर रसूलुल्लाह पे सच्चे दिल से ईमान लाई हो, अल्लाह को सच्चे दिल से अपना रब मानती हो, कुरान को अल्लाह की किताब मानती हो, तो जरा गौर से ये बातें सुनना, अपने आप को बचाने की कोशिश करना। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक मज़दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब हमने जहन्नम का मुशाहिदा किया तो जहन्नम का मुशाहिदा करते हुए हमने ये देखा कि कुछ औरतें हैं, अल्लाह अकबर, जिनके सीनों को जहन्नम के सांप चबा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, जहन्नम के सांप उनको काट रहे हैं और वो सीनों के बल, अपने बालों के बल जहन्नम के अंदर बांध दी गई है। अल्लाह अल्लाह, जिब्रील अमीन से मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं। जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये औरतें हैं जो अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाया करती थी, आज इनका ये अंजाम है। दूध नहीं पिलाया करती थी का क्या मतलब? दो मतलब, कई मतालिब निकल सकते हैं। एक तो ये कि आजकल औरतें अपनी सेहत का ख्याल करते हुए कि मैं हमेशा जवान नजर आऊं, बच्चों को दूध नहीं पिलाती बल्कि डब्बे का दूध पिलाती है या किसी और जरिए से उनकी परवरिश करती है। मेरी बहनों याद रखो, बच्चों का हक है कि उनको उनकी ग़िज़ा पहुंचाई जाए, बच्चों को दूध पिलाया जाए, इसलिए कि डब्बे के दूध से भी बच्चे पल जाएंगे, लेकिन डब्बे के दूध से बच्चों को ग़िज़ा तो मिल जाएगी मगर माँ का किरदार नहीं मिल सकता, माँ का अंदाज़े ज़िंदगी नहीं मिल सकता, माँ के सीने के जज्बात नहीं मिल सकते। एक माँ अपने बच्चे को सिर्फ दूध नहीं पिलाती बल्कि एक माँ अपने बच्चे को अपने सीने के एहसासात भी मुंतकिल करती है, जज्बात भी मुंतकिल करती है, खौफ खुदा भी मुंतकिल करती है, इश्क़ मुस्तफ़ा भी मुंतकिल करती है, और अगर दुनिया की मोहब्बतें हो तो वो भी मुंतकिल हो जाती है। इसलिए अपने बच्चों को दूध पिलाओ। और एक बात ये भी समझ में आती है कि बच्चे रो रहे हों, अभी ये काम कर लूँ, अभी ये काम कर लूँ, और बच्चों को खामका तड़पाती है, खामका तरसाती है, ये भी एक मतलब हो सकता है। इसलिए मेरी बहनों, बच्चों को दूध पिलाओ। अगर बच्चे तुम्हारे हैं, अल्लाह ने दिया है तो उनको जो है उनकी परवरिश करो, उन्हें दूध पिलाओ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, हदीस पाक का मफ़हूम है, जब कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो फरिश्ता उसकी पीठ को ठोक करके कहता है, जा, अल्लाह ने तेरी ऐसी मग़फ़िरत कर दी है, जिस दिन तू माँ के पेट से पैदा हुई उस दिन जैसे तू गुनाहों से पाक थी वैसे अल्लाह ने तुझे अभी भी गुनाहों से पाक कर दिया है। फरमाया गया, दूध के हर कतरे के बदले में एक इंसान की जान बचाने का सवाब, एक इंसान को नई जिंदगी देने का सवाब अल्लाह उस औरत को अता फरमाता है। जब तक औरत अपने बच्चे को दूध पिलाती रहती है, अल्लाह की राह में लड़ने वाले मुजाहिदों के बराबर अल्लाह उसको सवाब और अजर अता फरमाता है। इसलिए मेरी बहनों, फैशन के चक्कर में ना पड़ो, अपने घर के अंदर ये कैफियत बनाओ। उसके बाद मेरे आका, आपके आका, हम सब के आका और मौला सैयदुल आलमीन कायदुल मुरसलीन मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं,
کہ ہم آگے بڑھے تو ہم نے کیا دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں، اللہ اکبر، کچھ عورتیں ہیں جو جہنم کے اندر اوندھے منہ لٹکا دی گئی ہیں اور ان کے سر نیچے ہیں اور ان کے پیر اوپر ہیں۔ میری بہنوں پھر کہتا ہوں دھیان سے سننا، یہ کسی دنیا دار کی گفتگو نہیں، یہ کسی سیاسی لیڈر کی گفتگو نہیں، یہ کسی مقرر کی گفتگو نہیں، یہ کسی خطیب کی گفتگو نہیں۔ بہنوں ذرا غور تو کرو، 3000 سال تک بھڑکنے والی آگ کے اندر جہنم کی کھوٹی پر، کھوٹی بھی جہنم کی آگ کی بنی ہوئی، آگ کی کھوٹی پر پیر اوپر ہو، سر نیچے ہو اور جہنم کے اندر لٹکائی گئی ہو اور سر کے بالوں سے اس کو باندھ دیا گیا ہو، اندازہ تو کریں میری بہنوں کیفیت کیا ہوگی۔ اگر ہمیں کوئی اے سی کے کمرے میں بھی چند منٹ لٹکا دے الٹا تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، وہ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے، وہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ جس میں نہ روشنی ہے، جس میں نہ اجالا ہے، نہ کوئی مددگار ہے، نہ کوئی سننے والا ہے، نہ کوئی فریاد سننے والا ہے اللہ رسول کے سوا۔ میری بہنوں ذرا بتاؤ تو صحیح، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ہائے ہائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پہلے سے آگاہ کر دیا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں آگاہ کر دیا بیان کر کے، پیر اوپر ہے، سر نیچے ہے، بالوں کی بنیاد پر اس کو باندھ دیا گیا ہے، جہنم کی کھوٹی سے اس کو اوندا لٹکا دیا گیا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو مردوں کے سامنے بے پردہ جایا کرتی تھی، بے حجاب جایا کرتی تھی، جو دنیا میں پردہ نہیں کیا کرتی تھی۔ میری بہنوں ذرا بتاؤ تو صحیح، اللہ اکبر، آج عورتوں کو مردوں کے سامنے اگر داڑھی رکھنے کی بات کرو ان کو سب سے زیادہ ٹف لگتا ہے، مشکل لگتا ہے، اور عورتوں کے سامنے پردے کی بات کرو تو عورتوں کو سب سے زیادہ وحشت ہونے لگتی ہے۔ جب دیکھو جب یہ مولوی لوگ پردے کی بات کیوں کرتے ہیں، اچھی طرح یاد رکھنا، پردہ اتنی قیمتی چیز ہے، جو عورت پردہ کرے اس کی بدبختی ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر عورتیں اپنے آپ کو خوش نصیب بنانا چاہیں وہ پردہ کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد سب سے زیادہ اس وقت اللہ کے قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، اور عورت سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ پردے میں ہوتی ہے۔ اگر مرد کو قریب ہونا ہے تو وہ سجدہ کرے، عورت کو اللہ کا قرب چاہیے تو وہ پردہ کرے۔ عورتوں کے لیے پردہ بڑی چیز ہے، اور جو عورتیں پردہ نہ کرے گی، جو عورتیں دنیا میں پردہ نہ کرے گی، وہ تیار ہو جائے اللہ کے اس دردناک عذاب کے لیے، اللہ کے اس خوفناک عذاب کے لیے۔ میری بہنوں ذرا تصور تو کرو، ہے کسی میں طاقت جو اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے، ہے کسی میں قوت جو اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں نے جہنم میں کچھ عورتوں کو دیکھا کہ جن کے سروں میں کھوٹیاں ٹھوکی گئی ہے، جہنم کی آگ کی کھوٹیاں ان کے سروں میں ٹھوکی گئی ہے، مفہوم مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان کا۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ اپنے سروں پہ دوپٹہ نہیں رکھتی تھی، آج میری قوم کی بیٹیاں دوپٹوں کو مفلر بنا چکی ہیں، آج میری قوم کی بیٹیاں اللہ اکبر جو ہے وہ بے پردگی کو اپنا جو ہے وہ شعار بنا چکی ہیں، آج میری قوم کی بیٹیاں اللہ اللہ مردوں کے سامنے بے پردہ جا رہی ہیں، چھوٹی آستین کے کپڑے ہیں، پتلے اور باریک لباس ہے۔ اب تو یہاں تک فیشن کے نام پر بچیاں بھی ٹی شرٹ پہننے لگی ہیں، بچیاں بھی جینس پہننے لگی ہیں، بچیاں بھی شارٹ شرٹ پہننے لگی ہیں۔ نہیں نہیں میری بہنوں، دوسروں کو دیکھ کر ہم نے نہیں بگڑنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا رسول ہمارے پاس موجود ہے۔ میری بہنوں آئیے میں آپ کو بتاؤں صحابیات پردے کی کتنی پابند ہوا کرتی تھی اور ان کی زندگی کے اندر پردہ کتنا اہم تھا۔ آج تو بیوٹی پارلر چلی عورتیں، آج تو اللہ اکبر عورتیں جو ہے بیوٹی پارلر میں جا رہی ہیں، عورتیں باغوں میں جا رہی ہیں، عورتیں ولیموں میں جا رہی ہیں، عورتیں شادیوں میں جا رہی ہیں، پردے کا کوئی نظم نہیں ہے۔ دیکھیے پردہ ہمارے لیے لازمی ہے، اور یہ پردے میں رہنا، گھروں میں رہنا عورتوں کو بہت تکلیف لگتا ہے۔ آئیے جن کو واقعی آخرت کا خوف ہے، جو آخرت کی تیاری کرتے ہیں، جو جہنم کو سمجھ چکے ہیں، ان کی زندگیاں دیکھو۔ امہات المومنین
المومنین میں ایک ام المومنین ہے، ان کا نام سودا ہے۔ اگر آپ نے نہیں سنا، آپ ذہن و دماغ میں نقش کر لیں، حضور علیہ السلام کی پاک 11 بیویوں میں سے ایک بیوی کا نام جو ہے حضرت سودا تھا، اور یہ وہ ہماری امی جان ہے کہ جس سے حضور علیہ السلام بڑی محبت کرتے تھے۔ حضور کی ہر زوجہ سے حضور نے پیار کیا ہے، لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ ایک انفرادیت حضور کی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ مقدس بیوی حضرت سودا، حضرت سودا کی خصوصیت یہ تھی کہ حضور علیہ السلام ان کے ساتھ ہنسی مزاح زیادہ فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ حضور علیہ السلام کی شان ہے، اور یہ کھانا بنانے میں بڑی مہارت رکھتی تھی۔ حضور کی 2 بیویوں میں کھانا بنانے میں بڑی مہارت تھی، ایک تو حضرت صفیہ اور ایک تو حضرت سودا۔ ان دونوں کو کھانا بنانے میں بڑی مہارت تھی۔ حضور کسی بھی بیوی کے گھر رہتے، حضرت سودا کھانا لے کر کے پہنچ جایا کرتی تھی۔ حضور علیہ السلام اس لیے ان سے بہت محبت فرماتے تھے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، حضور کے پردہ فرمانے کے بعد مدینہ منورہ میں رہی، لیکن کبھی ان کو کسی نے گھر سے باہر نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا گھر سے باہر، اللہ اکبر۔ نہ کبھی ان کو مسجد جاتے دیکھا، نہ بازار جاتے دیکھا، نہ کسی سے ملتے دیکھا۔ بس ان کی پوری زندگی حضور کے وصال کے بعد اپنی گھر کی 4 دیواری میں گزری۔ یہ میں نہیں کہتا کہ عورت کو گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں جس کو اللہ رب العزت کے عذاب کا جتنا خوف ہوگا وہ اتنا محتاط ہوگا، جو اللہ کے یہاں جتنی عافیت چاہے گا وہ اتنا پرہیزگار ہوگا۔ یہاں جتنی بے باکی کرو گے وہاں اتنے بدترین عذاب کا مزہ چکھایا جائے گا۔ خدا غیور ہے، اللہ غیرت والا ہے، اور یہاں کے بے باکو تمہیں کوئی روکے نہ روکے، لیکن قدرت تمہیں پکار پکار کر کہہ رہی ہے آزاد گھومنے والوں، خدا کے قانون کو پیٹ کے پیچھے ڈالنے والوں، خدا کی شریعت کا مذاق اڑانے والوں، نفس کے پجاریوں، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ خدا اللہ اکبر، جہنم کے اندر جو کھولتے ہوئے دریا ہیں اس کا ایک قطرہ اگر زمین پہ ٹپکا دے، ایک قطرہ پوری زمین کو برباد کر دے، زمین والوں کو برباد کر دے۔ میری بہنوں، جہنم کے دریاؤں کا ایک قطرہ جب پوری دنیا کے انسانوں کو برباد کر سکتا ہے تو ہمارا یہ 5-6 فٹ کا وجود اس عذاب کو برداشت کر سکے گا؟ نہیں نہیں، ہڈیاں چکنا چور ہو جائے گی، گوشت چکنا چور ہو جائے گا۔ میری بہنوں، اللہ سے ڈرو، میرا رب فرما رہا ہے او انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ میری بہنوں، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، یہ طاقت تو پہاڑوں میں بھی نہیں ہے۔ میرے تمہارے رسول نے فرمایا جہنم کے اندر اگر پہاڑ ڈال دیے جائیں، پہاڑ بھی پگھل جائیں، ذرا غور تو کریں، جس میں پہاڑ پگھلیں گے اس میں اپنا کیا بنے گا؟ خدا کے لیے پردہ کے پردے کی پابند بنو۔ گھر سے بے پردہ نکلنے والی بہنوں، اپنے حسن کی نمائش نہ کرو، اپنی خوبصورتی کی نمائش نہ کرو، اپنے بڑے بالوں کی نمائش نہ کرو۔ کب تک اتراتی رہو گی بڑے بالوں پر؟ جا کر کے ان بوڑھیوں سے پوچھو، وہ بھی جوانی میں بڑے بالوں پہ اتراتی تھی، لیکن جب بڑھاپا آتا ہے تو نہ بڑے بال رہتے ہیں، نہ وہ اترانا رہتا ہے، نہ حسن رہتا ہے، نہ وہ اترانا رہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد امین کی قسم، اور اگر تفسیری ترجمہ کیا جائے ولادت گاہ ابراہیم کی قسم، ولادت گاہ عیسیٰ کی قسم، ولادت گاہ موسیٰ کی قسم، ولادت گاہ مصطفیٰ جان رحمت کی قسم، ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا، مگر جب وہ اللہ سے نہیں ڈرا، وہ ایمان نہیں لایا، نیک عمل نہیں کیا، تو پھر کیا کیا اللہ نے؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، اللہ اس کو بڑھاپے کے گڑھے میں ڈھکیل دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اس کو بڑھاپے کے گڑھے میں دھکیل
دیتا ہے، پھر وہ چہرے پر جو ہے وہ جھریاں آتی ہے، آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے، کبھی کمر کا درد ہے، کبھی گھٹنوں کا درد ہے، کبھی جوڑوں کا درد ہے، کبھی جسموں کا درد ہے، رات بھر نیند نہیں آتی۔ میری بہنوں جا کے ان بڈھے اور بڈھیوں سے پوچھو جو جوانی میں عیاشیاں کرتے تھے، آج پوری رات گزرتی ہے، ان کو سکون کی نیند نہیں آتی، ان کو چین کی نیند نہیں آتی۔ یاد رکھنا، اگر زمین پر زندگی کا لطف لینا ہے، گناہ چھوڑ دو، زمین کے اوپر بھی سکون سے سو گے اور زمین کے اندر بھی سکون سے سو گے۔ میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہہ دے کوئی اس کو مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی ہے، کیوں؟ کیونکہ تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی، اسے زندگی ملی ہے۔ اللہ اکبر، اس کی قسمت پہ فدا، تخت شہی کی راحت، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو۔ اللہ کی بندیوں یاد رکھو، آؤ، یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کی رعنائیاں چند دن کی ہے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے۔ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے۔ یہ خوبصورتی ہمیشہ نہ رہے گی، یہ جوانی ہمیشہ نہ رہے گی، یہ جوانی کی رعنائیاں ہمیشہ نہ رہے گی، یہ جوانی کی بہاریں ہمیشہ نہ رہے گی۔ ارے جوانی کس کی رہی ہے؟ جو اپنی رہے گی۔ اس لیے جوانی کے اندر گناہ مت کرو۔ حضور مفتی اعظم کا خوبصورت کلام میں ہمارے بھائی قاری رضوان صاحب سے آپ سن رہے تھے، اس کا مقطع انہوں نے پڑھا، ایک مقطع اور باقی ہے۔ ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو۔ میری بہنوں آؤ، ام المومنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں کچھ عورتیں پہنچی۔ حضرت سودا حضور کی پیاری پیاری بیوی سلام اللہ علیہا۔ لوگ کہتے ہیں نئے نام چاہیے، میں نے کہا حضور کی ان بیویوں کے نام تمہیں نہیں دکھتے؟ یہ 1450 سال پہلے کے نام ہے، مگر اب بھی رکھو تو نئے نام ہے۔